فلک نژاد ہوں سو خواہش بہشت رہی. فلک نژاد ہوں فلک نژاد ہوں سو خواہش بہشت رہی. زمین کا رزق ہوں سو خاک دانے. فلک نژاد ہوں سو خواہش بہشت رہی. زمین کا رزق ہوں سو خاک دانے رکھا گیا. قریب تر ہیں ہاں قریب تر ہیں تیری شاہ رکھ کے فرمایا. قریب تر ہیں تیری شاہ رکھ سے فرمایا. مگر مسافت ہفت آسمان میں رکھا گیا. قریب تر ہیں تیری شاہ رکھ سے فرمایا. مگر مسافت ہفت آسمان میں رکھا گیا. کہ مراد صدق طلب بھی تو آزمانا ہے. مراد صدق طلب بھی تو آزمانا ہے. یقین کو منزل وہم و گما میں رکھا گیا. کیا سجے ہوئے شعر. مراد صدق طلب بھی تو آزمانا ہے. یقین کو منزل وہم و گما میں رکھا گیا. اور کبھی بنایا گیا مجھ کو میر میں خانہ. کبھی بنایا گیا مجھ کو میر میں خانہ. اور کبھی مجالس روحانیاں میں رکھا گیا. کبھی بنایا گیا مجھ کو میر میں خانہ. اور کبھی مجالس روحانیاں میں رکھا گیا. کیا گیا ہے کبھی مجھ سے دشت کو آباد. کیا ہے کبھی مجھ سے دشت کو آباد. کیا گیا ہے کبھی مجھ سے دشت کو آباد. کبھی ہجوم گلو مہوشہ میں رکھا گیا. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. کیا گیا ہے کبھی مجھ سے دشت کو آباد. کبھی مجالس کبھی ہجوم گلو مہوشہ میں رکھا گیا. عرض کرتا ہوں کہ میری ہی خاک سے آباد شہر خاموشاں. میری ہی خاک سے آباد شہر خاموشاں. میری ہی خاک سے آباد شہر خاموشاں. میرے ہی ذروں کو ریگے رواں میں رکھا گیا. میرے ہی ذروں کو ریگے رواں میں رکھا گیا. اور سزا ملی ہے مجھے جرم بے گناہی کی. سزا ملی ہے مجھے جرم بے گناہی کی. دیکھیے اصل میں ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو بغیر کہے ابھی پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک. کہ سزا ملی ہے مجھے جرم بے گناہی کی. ایک عمر انجمن جاہلاں میں رکھا گیا. سزا ملی ہے مجھے جرم بے گناہی کی. ایک عمر انجمن جاہلاں میں رکھا گیا. اور یہ شرط کر رہا ہوں مسٹر اول امیر انیس کا. تمام خلق ہے خواہان آبرو یا رب. تمام خلق ہے خواہان آبرو یا رب.
یہ کیسے عالم نامہربان ہے، تمام خلق ہے خواہان آبرو یا رب، یہ کیسے عالم نامہربان میں رکھا گیا۔ اب میری انا کسی صورت نہ ہو سکی تسخیر، میری انا کسی صورت نہ ہو سکی تسخیر، ہزار آفت سود و زیاں میں رکھا گیا۔ میری انا کسی صورت نہ ہو سکی تسخیر، ہزار آفت سود و زیاں میں رکھا گیا۔ ایک تین شعر ذرا مختلف موضوع کا تو تھوڑا سا تبدل بھی ہو گیا ہے۔ اس شعر دیکھیے کہ شگفتہ غنچہ رہا، شگفتہ غنچہ رہا بے نیاز فکر مال، شگفتہ غنچہ رہا بے نیاز فکر مال، عجیب حوصلہ اس نوجوان میں رکھا گیا۔ شگفتہ غنچہ رہا بے نیاز فکر مال، عجیب حوصلہ اس نوجوان میں رکھا گیا۔ صبا بہار چمن رنگ خوشبو و نغمہ، صبا بہار چمن رنگ خوشبو و نغمہ، تیرا ہی نام ہر ایک داستان میں رکھا گیا، تیرا ہی نام۔ صبا بہار چمن رنگ نغمہ خوشبو و نغمہ، اور تیرا ہی نام ہر ایک داستان میں رکھا گیا۔ دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ تیری نظر کے نشانے سے کوئی بچ نہ سکا، تیری نظر کے نشانے سے کوئی بچ نہ سکا، یہ طرفہ تیر خمیں ابرواں میں رکھا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، خم سے کیا بات ہے، تیری نظر کے نشانے سے کوئی بچ نہ سکا، یہ طرفہ تیر خمیں ابرواں میں رکھا گیا۔ شریک کرب صدف ہوں، شرف یہ کم تو نہیں، شریک کرب صدف ہوں، شرف یہ کم تو نہیں، کہ مجھ کو لفظ گرو شاعراں میں رکھا گیا۔ شریک کرب صدف شرف یہ کم تو نہیں، کہ مجھ کو لفظ گرو شاعراں میں رکھا گیا، کہ مجھ کو لفظ گرو شاعراں میں رکھا گیا۔ اور یہ آخری شعر مقصہ ہے کہ کمی قفس میں نہ تھی یوں تو آب و دانوں کی، آب و دانے کی، اور اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ کمی قفس میں نہ ہے یوں تو آب و دانے کی، سکون قلب مگر آشیاں میں رکھا گیا۔ کمی قفس میں نہ تھی یوں تو آب و دانے کی، سکون قلب مگر آشیاں میں رکھا گیا۔ اور کمند بیم و رجا کا رہا اسیر نہیں، کمند بیم و رجا کا رہا اسیر نہیں، ہمیشہ کشمکش این اصل میں بہت طویل تھی۔ بھئی یہ میں یہاں سنا تو چکا ہوں، مگر اصل میں جو سامنے آ رہی ہے وہ کتاب تو ہے نہیں کہ انتخاب کیا جائے جو غلط
अच्छा, तो वो मुसलसल गजल है, बहादुर शाह जफर का मिसरा दिया गया था, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी न थी। तो अर्ज किया है कि ख्वाहिशे अर्ज मसाइल कभी ऐसी तो न थी, ख्वाहिशे अर्ज मसाइल कभी ऐसी तो न थी, जान लेवा तपिश दिल कभी ऐसी तो न थी, जान लेवा तपिश दिल कभी ऐसी तो न थी, शहराशोब इसे कहिए गजल मत कहिए, शहराशोब इसे कहिए गजल मत कहिए, जिंदगी रहने मसाइल कभी ऐसी तो न थी, और कभी ऐसा तो न था, रंग मिजाजे गमे दिल कभी ऐसा तो न था, रंग मिजाजे गमे दिल, मुश्ताइल कैफियते दिल कभी ऐसी तो न थी, और क्या क़यामत है कि मक़तूल ही क़ातिल ठहरा, क्या क़यामत है कि मक़तूल ही क़ातिल ठहरा, तर्ज बेरहमी क़ातिल, तर्ज बेरहमी क़ातिल कभी ऐसी तो न थी। और देखिए हमारे जो हालात, अपने वतन की बात कर रहा हूँ, कि कभी आज़ाद न थे कौम के रहबर इतने, कभी आज़ाद न थे कौम के रहबर इतने, कौम पाबंद सलासिल, कौम पाबंद सलासिल कभी ऐसी तो न थी, पर हक परागंदा किसी दौर में इतना तो न था, हक परागंदा किसी दौर में इतना तो न था, और मुनज़्ज़म सफ़े बातिल, और मुनज़्ज़म सफ़े बातिल कभी ऐसी तो न थी, कभी ऐसा तो न था, कभी ऐसा तो न था, चेहरे कनआन व हिजाज कभी ऐसा तो न था, चेहरे कनआन व हिजाज, सूरत खित्ते बाबिल कभी ऐसा तो न था, चेहरे कनआन व हिजाज, सूरत खित्ते बाबिल कभी ऐसी तो न थी। देखिए कि हम तारीख़ गुज़श्ता में ये मुस्लिम उम्मत, हम तारीख़ गुज़श्ता में ये मुस्लिम उम्मत अपने अंजाम से गाफिल, हम तारीख़ गुज़श्ता में ये मुस्लिम उम्मत अपने अंजाम से गाफिल, कभी ऐसी तो न थी, अपनी उम्मत पे नजर कीजिए कि हालत इसकी, अपनी उम्मत पे नजर कीजिए कि हालत इसकी, मेरे यासीन मुज़म्मिल कभी ऐसी तो न थी, और अहदे आज़ादी ये इजहार में कहता है नहीं, अहदे आज़ादी ये इजहार में कहता है नहीं, बात करनी मुझे मुश्किल, अहदे आज़ादी ये इजहार में कहता है नहीं, बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी। एक गजल सुनाने को और दिल चाह रहा है, तो थोड़ा सा वक्त लूँगा, लेकिन ये कि छोड़ो
مطلب خلوص دل کا زمانے میں کال ہے کہ نہیں؟ خلوص دل کا زمانے میں کال ہے کہ نہیں؟ پھر ایسے دور میں جینا کمال ہے۔ خلوص دل کا زمانے میں کال ہے کہ نہیں؟ تو ایسے دور میں جینا کمال ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے، ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے، کوئی ہمارا بھی پرسان حال ہے۔ پھر پڑھیے ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے، کوئی ہمارا بھی پرسان حال ہے کہ نہیں؟ اور یہی ہے شرط کرم توبہ نصوح کے ساتھ، یہی ہے شرط کرم توبہ نصوح کے ساتھ، تراوش عرق انفعال ہے، تراوش یہی ہے شرط کرم توبہ نصوح کے ساتھ، تراوش عرق انفعال ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہے وعدہ بخشش کریم نے، لیکن کیا ہے وعدہ بخشش کریم نے، لیکن تمہیں بھی اپنے کیے پر ملال ہے۔ کیا ہے وعدہ بخشش، کیا ہے وعدہ بخشش کریم نے، لیکن تمہیں بھی اپنے کیے پر ملال ہے کہ نہیں؟ یہی محق ہے سخنور کے نقد زر کے لیے، یہی محق ہے سخنور کے نقد زر کے لیے، سخن میں رنگ ثبات و کمال ہے، سخن میں رنگ ثبات و کمال ہے کہ نہیں؟ میں پیروی اسد شاعری میں کیوں نہ کروں، میں پیروی اسد شاعری میں کیوں نہ کروں، کلام نغز اسد بے مثال ہے کہ نہیں؟ کلام نغز اسد بے مثال ہے کہ نہیں؟ اور یہ مقطع اولا، نعیم عظمت اجداد بھی بجا لیتی، نعیم عظمت اجداد بھی بجا، لیکن سوال یہ ہے کہ تو با کمال ہے، سوال یہ ہے کہ تو با کمال ہے کہ نہیں؟ اور نعیم ہر کس و ناکس سے دشمنی نہ خرید، نعیم ہر کس و ناکس سے دشمنی نہ خرید، تجھے کچھ اپنی انا کا خیال ہے، نعیم ہر کس و ناکس سے دشمنی نہ خرید، تجھے کچھ اپنی انا کا خیال ہے کہ نہیں؟ بہت کیفیت اور نہیں میں وہیں بیٹھ رہی بس مائک میں لے جی حضرات، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ہمارے جناب صدر یہ ہم کی تازہ دم ہے، مہمان خصوصی بھی تازہ دم ہے، اور سارے شرکائے بزم ہمارے صحافیان کرام، صحافی حضرات بھی، اور چیزیں بھی دیگر یہ کہ سارے سب ماشاءاللہ تازہ دم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنے گھر میں ہیں، یہ محفل ہے، گھر کی محفل ہے نا، اور بلکہ شگفتگی میں اضافہ ہو گیا، نئے شگفتگی میں اضافہ ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں آپ نے جتنی چیزیں سنی ہے نا،
یعنی بچوں نے بھی اس میں شرکت کی، اس میں ہے نا، اور تمام حضرات نے فیصل کی اتنی اچھی غزلیں آپ نے سنی، میں نے بھی سما خراشی کی، نعیم بھائی نے اپنی غزلیں پیش کی. آپ دیکھیے کہ روایت اور درایت اتنی ہی دیر میں ابھی جناب صدر جو ہے اپنے کلام سے نوازیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ روایت اور درایت کی طرف ایک پوری طریقے سے اشارہ ہو گیا ہے اتنی ہی دیر میں. کیا چاہیے؟ اور ایک دن ہماری بیٹی جو ہے یہ ہاشمی، وہ ہم سے کہنے لگی، وہ ایم اے انگریزی میں گولڈ میڈلسٹ ہے اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی میں اس نے ایم اے میں ٹاپ کیا تھا. 44 برانچز میں سب میں اس نے ٹاپ کیا تھا. پوری دنیا میں جتنی برانچز ہیں اس میں اس نے انگریزی میں ٹاپ کیا تھا. اور ہوا یہ تھا کہ دوسری بچی کی ولادت ہوئی اس کے ہاں اور وہ کوما میں چلی گئی اور اٹھ کے اس نے امتحان دیا 3-4 دنوں کے بعد اور پھر بھی ٹاپ کیا. تو انگریزی کی وہ شاعرہ بھی ہے اور وہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو ہے انگریزی شعراء کا کلام. تو ان لوگوں نے پہلے نمبر پر اس کی نظم شائع کی ہے. انگریزی کی بہت اچھی شاعر ہے. تو اردو کا بھی بڑا اچھا درک ہے اس کو. جوہری نے ایک روز مجھ سے یہ کہا کہ بابا یہ جو ہے یہ جو اردو شاعری ہے وہ ہماری عجیب ہے. ہم نے کہا کہ وکٹورین لٹریچر تمہیں اور شیکسپیرین جو ہے پوئٹری، یہ جو رومانٹک ریوائول کی پوئٹری تم کو نہیں کرتی، رابرٹ فراست تم کو جو ہے پسند نہیں آتا کیا؟ کہنے نہیں بابا، ہم لوگوں کے جو نزاکت ہے نا، وہ جو نفاست ہے نا، وہ شاید وہ تہذیبی فرق ہے اس کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کی دنیا بالکل ہی الگ ہے. تو میرا جی بڑا خوش ہوا. میں نے کچھ کہا نہیں، میرا جی بہت خوش ہوا. تو میں اشارہ کروں گا کہ آج کی اس چھوٹی سی محفل کو جو رنگ دیا ہے آپ حضرات نے اپنی آمد سے، میں مزید اس کے لیے شکر گزار ہوں. ابھی نعیم بھائی نے جو غزلیں سنائی ہیں، فیصل نے جو جدید لب و لہجے میں جو ہے یعنی جو حالات کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور نعیم بھائی نے جو ہے پرانے جدہ کی محافل کا تذکرہ بھی کیا ہے. آج کا جو سانحہ ہے سامع کا اور شاعر کا اس کی جانب بھی، جس شہر عاشق کی بات کر رہے ہیں نعیم بھائی جو ہے وہ ساری چیزیں اور وہ جو غم جو چھلک اٹھتا ہے ان کی شاعری میں، اور وہ کبھی تنظیم علی کی شکل میں بھی آتا ہے اور کبھی کسی اور شکل میں آتا ہے. اور چونکہ ہم سن 85 سے آپ کو برابر سنتے رہے ہیں تو ہم آگاہ ہیں ان تمام مطلب جو ہے موڈ سے اور شیپ سے اور رنگوں سے. یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور قادر آپ کا سایہ جو ہے قائم رکھے، اور آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی دے، اور آپ سب حضرات کا اشتراک و تعاون ہم کو حاصل ہے تاکہ مزید جو ہے خدمت کی جا سکے اور یہ بچے بھی سیکھ سکیں ان محافل سے. تو اب میں درخواست گزار ہوں جناب رباب رشیدی صاحب سے کہ جناب رباب رشیدی کا اجمالی تعارف تو میں نے کروایا ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جانب سے کچھ اشارہ فرما دیں. اور کچھ لکھنؤ میں جب آپ تشریف لائے ہیں شاہ جہاں پور سے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم کو بتا دیں تاکہ آن ریکارڈ وہ ساری چیزیں آ جائیں. اور اب جو صورتحال ہے وہ کسی حد تک ظاہر ہے آپ کو بہت عرصے سے مشاعروں سے سمجھیے کہ بالکل مطلب جو ہے یعنی مشاعرے میں جاتے ہی نہیں اور گوشہ نشین ہے اس لحاظ سے. لیکن یہ ہے کہ نیر مقصود سے لے کے اور شمس الرحمان فاروقی تک کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے نام سے آگاہ نہ ہو. اور ایک زمانے میں ظاہر سب کا ساتھ رہا ہے. والی آسی کے ہاں کی جن بیٹھکوں کی بات آپ نشستوں کی باتیں کرتے ہیں تو سن 80 سے 81 کے درمیان خوش قسمتی سے مجھے بھی سال بھر وہاں موقع ملا ہے. وہاں عرفان صدیقی کو بھی ہم نے سال بھر تک سنا ہے عصر کے بعد کی نشستوں میں وہاں. اور عزائل کو دیکھا، جمیل مہدی صاحب کو دیکھا، شہنشاہ صاحب کو دیکھا، ملک زہرا منظور کو دیکھا، اور سارے لوگوں کو دیکھا. اور پھر مطلب جو ہے آپ کے نام سے واقف تھا، اور پھر یہاں جو ہے تھوڑی سی خدمت کرنے کا اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. جناب رباب رشیدی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں، اور اس سلسلے میں یعنی جو لکھنؤ کی جو تھوڑی مطلب جو ہے لکھنؤ، شاہجہاں پور اور رامپور کی آس پاس جو
गंगा जमुना के दुआबे की जो एक तारीख रही उसकी इजमाली इशारा फरमा दें जनाब रबाब रशीद साहब। ये महफिल आगाज से तक जो अपने माहौल के एतबार से एक मुनफरिद महफिल समझता हूँ रही। इसमें शुरका मज़ाहिर उंगलियों पर गिने जाने ही यह तक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये महफिल बड़े बड़े जिसमें लाखों का मद तक मजमा पहुँच जाता है, उससे कहीं इफादियत में इनफरादियत में बड़ी अजीम रही और अजीम रहेगी, इसकी यादें रहेंगी। यहाँ जो सुनने वाले और जो पढ़ने वाले ये सब असली तकाज़ों क्लासिकी आदाब से बखूबी वाकिफ़ हैं और सुनने वाले जो हैं जितने शेर फहम हैं, सुखन फहम हैं और शेर के रमूज़ो निकात पर नज़र रखते हैं, वो बड़े बड़े मुशायरों में उसका तो शायबा भी नज़र नहीं आता। ये एक एक शख्स जो है मेरी नज़र में, मैंने इतनी देर में जो गौर किया, ये हज़ारों पर भारी है। शुक्रिया। जिस तरह के अरब के मुजाहिदीन एक एक आदमी एक एक हज़ार पर भारी होता था, वो चंद सौ आदमी जो थे पूरी फौजों पलट देते थे। मैं समझता हूँ कि ये छोटी बज़ाहिर छोटी सी नशस्त मकासिद में, इफादियत में, इनफरादियत में बहुत अहमियत की हामिल है। और ये छोटी ही नशस्तें अदब की तरवीज व शान, ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए ही तरबियत का काम करती रही। जैसे पहले इसी तरह के ज़्यादा अवाम का दखल नहीं था, खवास भी आते थे। खवास से मतलब जो उर्दू के रमशनास थे, ज़बान के और शेर फहम थे। अब जो मुशायरे हैं, ये मुशायरे अदब से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये तो नौटंकी है, एक ड्रामा है, क्या बात है। एक सोशल प्रोग्राम है। जो लोग आते हैं, आमदनी के ज़राए पैदा कर दिए, रोज़ी रोटी के सवाल बहुत से कर दिए। इस पे इन मुशायरों में जो भीड़ होती है, सामीन की बात तो अलग है, लेकिन शोरा में 100% अगर जो शोरा होते हैं उसमें 25% शायर होते हैं, 75% मेरी अपनी मैं सरहद के साथ से कह सकता हूँ, सरहद पे रखता हूँ कि 75% गैर शायर होते हैं, बताशायर होते हैं। और जो असल में शायरी तहदारी का काम है, तहदारी से शायरी जो है रास्त जो इजहार बयान जो शायरी होता है, शायरी अखबारी रिपोर्ट की हद तक रखती है। और तो अजीम रिपोर्टर है, सहाफत हो जाती है। लेकिन सुबह को अखबार आता पढ़ा और 2 घंटे के बाद पढ़ने के बाद वो चला जाता है, कोई काम ही नहीं रहता। तो ये शायरी बहुत नुकसानदेह है। ये इस मुशायरों में सच तो ये है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहूँ तो ये होगा कि भाई तो जाते नहीं। जो मुशायरों की जिन्होंने रोटियाँ खाई और जिन्होंने प्रोफेसरी भी की, शागिर्द भी बनाए और नाज़िम मुशायरा के ऐसे सफ़े अव्वल के आदमी रहे, जैसे मलिक ज़ादा मंसूर अहमद मरहूम, वो अब इधर चंद सालों से मुसलसल कहते रहे और लिख भी गए कि ज़बान व अदब को जितना नुकसान इन मुशायरों ने पहुँचाया किसी और चीज़ ने नहीं पहुँचाया। क्योंकि ये अवामी चीज़ बनी, अवामी चीज़ भी ऐसी बनी जिसमें उर्दू से कितनी कम लोग थे और जो उनकी ख्वाहिशात थी वो भी दूसरी तरह की थी। वो एक तफरीक़ाह के तौर पे आते थे। अच्छा, वो ऐसी शायरी चाहते थे जो हुल्लड़ वाली हो, मिज़ाहिया, वही मिज़ाहिया फकर मिज़ाह, तो आला मिज़ाहिया बड़ी चीज़ है। मोहम्मद असगरी को समझ सकते हो, दिलावर फिगार की समझ जो है वो तहदार शायरी है, उसको नहीं अवैराबादी को क्या समझे, तो सीधी बातें अपना, और वो उसमें ड्रामाई कैफियत हो। असल में ये मुशायरे जो है चाहते हैं ड्रामाई कैफियत, जब तक आप सीधे पढ़ेंगे और तहदारी होगी इसमें तो नहीं समझ पाए, सरों से गुजर जाएंगे, अच्छे भी गुजर जाते हैं। और तो ये अवाम जो आते हैं ये चाहते हैं। और जो ये एहतजाजी अदब आया ये बहुत नुकसानदेह है, अदब पे बहुत नुकसानदेह है और ये बाकी नहीं रहने वाला है। मैंने 47 के बाद
کبھی سمیلن اور مشاعروں میں باقاعدہ اس کو خرچ بھی کرتا تھا اور تو اس زمانے میں ان کے وہاں کا جو ہے کوی تھے، ان کے وہاں کا وہ جو تھا تو وہ ویر رس کا دورہ تھا. جیسے اب یہاں راحت اندوری وغیرہ نے شروع کیا تو اب وہ وقتی طور پہ تو سرگرمی نظر آتی ہے، لیکن بقول مرحومہ عزیز بانو دارا وفا کے قومی سطح پر یہ المیہ ہے ہمارا آپ سب کا کہ عجیب لوگ ہیں کاغذ کی کشتیاں گڑھ کے، عجیب لوگ ہیں کاغذ کی کشتیاں گڑھ کے سمندروں کی بلا خیزیوں پہ ہنستے ہیں. یعنی ہم لوگوں کا یہ حال ہے. شکلوں کو بھی عوام یہی سمجھتے. حقائق کیا ہے؟ حقائق بہت سنگین ہے. ہم سب کے لیے بہت سنگین. کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے فلاں گالی دے دی بہت خوش ہو گئے تو میں پھر بہت، حالانکہ گالیوں سے کوئی محاذ جیتا نہیں جا سکتا. اور ادب تو خراب لایا. فرانس کی تاریخ گواہ ہے، عرب سے انقلاب آیا لیکن خراب نہیں سکتی. لیکن وہ ادب ایسا ادب نہیں تھا. یہ جو شاعری ہے چیخنے چلانے والی، یہ ادب ہرگز نہیں بن سکتی. اور رد عمل یہ رد عمل کی شاعری نہیں بن سکتی. اور شاعری وہ زندہ رہے گی جو بالواسطہ اظہار بیان سے کی جاتی ہے، چونکہ اس میں آفاقیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور تکراری ہوتی ہے. مختلف معنی اس کے اندر آپ آ جاتے ہیں. معنی آفرینی بالواسطہ شاعری ہی میں پیدا ہو سکتی، سیدھی بات میں نہیں پیدا ہو سکتی. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے سیل ممتنع میں ہوتا ہے کہ بھائی کبھی شعر اگر ہو گیا تو ایسا ہوتا ہے تاریخی بن جاتا ہے. جیسے ہمارے نون آدمی لاکھ کے جانشین تھے، ہمارے مطلب یہ کہ خانوادے کے ممتاز شاعر تھے. اب انہوں نے ایک شعر ایسا کہہ دیا کہ اس تاریخ کا حصہ بن گیا. انقلاب کا ایک تاریخ بن گئی کہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے ایسے ویسے. تو یہ بہت کم ہوتی ہے، کمال کبھی حاصل ہوتا ہے جب لاکھوں شعر کہنے والے لوگ. تو یہ تو کچھ ہو سکتا ہے. اور کوئی نوجوانوں نے بھی، ہمارے نوجوان تھے، انہوں نے شعر ایسا کہا، مدتیں ہو گئی وہ ان کا نام بھی نہیں، لیکن وہ شعر زندہ رہے گا کہ ترک تعلق ان سے کیا ہے، ترک تعلق ان سے بولنا سب سے چھوڑ دیا ہے. اب بات ہے ترک تعلق ان سے کیا ہے، بولنا سب سے چھوڑ دیا ہے. دنیا ان کے ساتھ، زمانہ ان کے ساتھ. اب یہ تو بات کی بات ہے کہ اس کی افہام و تفہیم شاعری میں زیادہ نہیں. یہ تو مذاق سلیم پر ہے، ذوق و وجدان پر ہے. اور اس کی تربیت گاہیں اس طرح کے گھر جیسے مجاز سید صاحب کا گھر ہے. یہاں سے پیدا ہوتی ہیں یہیں کے یہ بچے جو ہیں. انشاءاللہ دیکھیں ہم تو نہیں رہے، ظاہر ہے کہ ہم لوگ سب ہم جیسے لوگ رکھا، لیکن یہ یقین رکھیے امکانات اگر ہیں تو ان بچوں کے ذریعے سے ہے کہ ان کے رگو پے میں وہ چیز ان کے لاشعور میں سرایت کر رہی ہے. ہم لوگ تو اسی سے پیدا ہوئے، ہم لوگ اسی سے پیدا ہوئے. وہ دستگاہیں بہت بڑی تھی. یہ بات جو چھوٹی ہے کہ بچوں نے پڑھی، پوری اتنی بڑی نا آپ دیکھیے وہ بچی اور سب بچے سب دیکھیے ان کے بڑی بڑی صورتیں آتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ خدمت بہت عظیم خدمت، یہ اللہ کے وہاں بھی مقبول ہوتی ہے، مقبول ہوگی. اور یہاں بھی ادب میں اس امکانات ہیں ایسے گھروں کے، ایسے لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. یا چھوٹی نشستیں بھائی ہو جس طرح ہونا چاہیے، اس طرح کی دنگل آ رہا ہے، اس سے کوئی کام نہیں بنتا ہے. اچھے شعر کہیے، اچھے شعر پڑھیے اور سیکھنے کی کوشش کریں. بڑا بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹا بھی سیکھنے. ایسا نہیں کہ بڑے جو ہیں بڑوں کو تو وہ مل جاتا، اظہار کریں یا نہ کریں، چھوٹوں سے وہ چیز مل جاتی ہے جو کہ تصور میں نہیں ہوتی. وکیل اختر بہت 32 سال کا شاعر تھا. ایک شعر ایسا کہہ گیا اور کہ آپ سے جھک کے جو ملتا ہوگا، آپ سے بہار کے شریف کا، آپ سے جھک کے جو ملتا ہوگا اس کا قد آپ سے اونچا ہوگا. نوجوان آپ سے جھک کے جو ملتا ہوگا اس کا قد آپ سے اونچا ہوگا. تو شاعری تو بھائی یہ ہے. استاد داد کا جیسے ذکر آیا تو استاد داد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو اتنا سلیس کر دیا کہ آج ہندی والے بھی اسی اردو کو گلے سے لگانے پہ مجبور ہو گئے. آج وہ مقبول ہی اسی سے، نیرج گوپال نیرج
बिल्कुल कारवां गुजर गया गुबार देखते हैं। पूरी न और सब कुछ साहब ने पूछा कि आप उर्दू समझते? मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, उर्दू साफ कह दिया। कभी आप जो जितने भी मकबूल कभी हो रहा है सब उर्दू की लफ्जियात उर्दू, चूँकि उर्दू बड़ा तराशा खराशा गया, बड़ी मेहनतें नसाजा ने की। अगर ये वैसे ही फिक्री शायरी करते हो के तौर पर ये मुहावरों की फहरिस्तें बना के दी जाती थी असातिज़ा के शागिर्द, उनको ये लेकिन कमाल ये था कि ये ज़बान की खिदमत में इन्होंने उस शायरी को भी मेराज बख्श दी। मुहावरे जो हैं देखिए ज़बान का सरमाया मुहावरे होते हैं, हर ज़बान का सरमाया उसके मुहावरे होते हैं। अच्छा एक अजीब बात है कि उर्दू में 75% मुहावरे हिंदी के हैं, हिंदी के ही हिंदी से है, इलाकाई है सब मुहावरे ना। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें, दाग है। तो उसमें वैसे भी शेर कहे कि और कुछ रोज तस्वीर में मुझे रहने दे, रास्ता रास्ता तेरी तस्वीर हुआ जाता। कितना बड़ा मसला तस्वीर के हल कर दिया। जिफरा फिर शेर होना और कुछ रोज तस्वीर में मुझे रहने दे, रास्ता तेरी तस्वीर हुआ जाता। उन्होंने देखा है ऐसे लोग वाकई कि मुरीद पर पीर का धोखा होता है, लेकिन फराफी को उस दर्जे में पहुंचते जब ही किसी बात होती। ये मकामात, इन मकामात से भी दाद को ऐसे शायर नहीं समझे कि पकड़वारी शख्स जानता है तो वो शेर है और वो शायरी की है, ये कमाल पे पहुंचा दिया। और वो जो स्कूल तैयार किया जिगर तक जो शायरी पहुंची वो ही जिंदा रही। कुमार साहब से भी बात हुई तो उनका भाई असल बात ये जो जिगर साहब तक शायरी पहुंची है वो जिंदा रहे। और आज के दौर में ईमानदार यही ज़बान रहेगी और ये इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इससे आगे तो अब ये ज़बान भी बहुत सादा सारा जो है ये भी अब नहीं समझते हैं, तो क्योंकि हमने अपने घरों से मिटा दी। हमारे घरों में रिवाज जा रहा है। हम जब भी आए यहाँ देखा, यहाँ का तो मैंने कहा मुजाहिद से इंसान है, मुजाहिद है, मुजाहिद अदब हैं और अदब के मुहाफिज की हैसियत से भी बच्चों को वो कर रहे हैं बड़ी इनायत। लेकिन हमारे वहाँ तो सब टूट गया। जमील मेहंदी साहब जहाँ मैं साहब मैंने ऐसा साहब ही नहीं देखा, बड़ा कलंदराना मिजाज किया। तो उन्होंने एक वाक़या अक्सर के बयान करते थे, कहते भाई 700 साल 800 साल मुसलमान हुक्मरान रहे यहाँ हिंदुस्तान, अब हिंदू हजरात ने ये किया कि जो मुरव्वजा तहजीब उनकी होती मुसलमान होती मुगल उनकी माशरे की और लोग, तो उन्होंने अपने ड्राइंग रूम तक उसको रखा, अंदर वही चौका बर्तन और उसके बगैर उसका और जबान भी घर की वही, वो घर में वही जबान चाहिए। फारसी के बड़े बड़े वो आलिम थे वो लोग, ये कायस्थ जितने भी हो तमाम सब फारसी, लेकिन घर में वही जबान बोलते थे और ड्राइंग रूम तक था। फिर वजह शेरवानी हो ये भी हो अहदाब ये सब कहते मुसलमान। अब जब तब्दीली आई तो उन्हें तो कुछ उनके वहाँ उन्हें तो अंदर तो सब ठीक था, बाहर का सोप को हटाना था, खाली सोप में होता है या शेरवानी लटके कर देना, तो उनका कुछ भी नहीं हुआ। और ये जमील भाई अल्लाह के मरातिब बुलंद करे फरमाते थे हमने 50 साल में अंदर रखा ना बाहर रखा, पूरी 700 साल में हिफाजत करी अपनी। हमारी क्या तहजीब कोई रही नहीं, कहते हैं इस्लामी तहजीब की समझ तहजीब क्या है कोई आप तशरीह नहीं कर सकते। तो बड़े मसाइल हैं, हम लोग सोचते नहीं और करते। शायरी के बारे में भी यही है कि अब वो शेर फहमी तो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि ये नशस्तें अगर रहेंगी तो रहेगी शेर फहमी और अच्छी शायरी भी होगी। ये नशस्तें अगर खत्म हो गई और रफ्ता रफ्ता जैसा हो रहा है, देख रहे हैं कि नया प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, नया प्रोडक्शन माहौल बनाता है, नौजवान शोरा माहौल पैदा करते हैं, माहौल से पैदा होते हैं, ऐसे नहीं होते। हमारे पास बैठने वाले जो हम उसी खास जो बैठने वाले थे उस जमाने वो अपना ऐसे ही टूटे फूटे कहते थे। आज बहुत अजीब शायर है, बहुत बड़े शायर है वो, रश का था उनकी शायरी को। क्या था, माहौल ने उनको बनाया, उस माहौल ने उनको माहौल भी ऐसा था कि मैं क्या बताऊँ शायद आपको। तो असल बात है कि हम माहौल ही थोड़ा सा, इतने लोग हैं ये कम ना समझे जाए, इनकी अहमियत को, इनकी इनफरादियत को तस्लीम किया जाए। और जो लोग ये नशस्ते मुकम्मल करते हैं उनकी अजमत को, उनकी कुर्बानियों को भी किस तस्लीम किया जाए। आसान नहीं है, इतने बड़े घर होते ही कहाँ भैया इतने बड़े घर,
اور تجھے بھائی ہے کیا کرتے ہیں، اور دل بھی بڑے ہیں، کرتے ہیں. کوئی اب حالات وہ تو رہے نہیں، اب ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے حالات کیسے ہیں، آپ لوگ کی تو پریشان ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس معاملے میں تو یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو ادب بھی رہے گا، زبان بھی رہے گی. اور غزل میں جو تہراری ہے، یہ دو مصروں کا جو کھیل ہے، یہ بڑا عظیم کھیل ہے. بظاہر تو بہت آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے. بڑے بڑے اس میں پلٹ گئے، اور جب ان کے مجموعے آئے، صحافات 10 مجموعے آئے، معلوم ہے یہ تو جو ان کی حیثیت تھی اس سے گر گئے. صحیح ظاہر میں دو چار چیزیں مشہور یہ عام طور پہ ہونا چاہیے. پاکستان دیکھیے، ہندوستان دیکھیے، کہ جن لوگوں کے 2-4 شعر ویسے شعروں سن لیا جب. اچھا ایک بات اور بھی ہے، میرے استاد کہتے تھے رشید خان پوری کہ بھائی کلام شعروں کی داد استناد قابل نہیں ہوتی، لائق استناد مستر نہیں ہوتی. کلام جب کاغذ پہ آتا ہے، جب اپنا رنگ دکھاتا، حقیقت کاغذ پہ آنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے کلام کی. اس وقت نہ شاعر ہوتا ہے، نہ محفل ہوتی ہے، نہ اس کا غربت ہوتی ہے. کہ میں نے آپ دیکھا بھائی بخاری شریف کے آپ بھی ہیں اور میرا بھی تعلق کا، آپ نے کہا معلوم ہے بھائی اس کو عقیدت تو انداز دے دی. تو بھیا اس وقت تو صرف کلام ہوگا میرا، اور یہ آپ کو ہوگا، آپ کو غربت ہوگی کہ وہ ابھی آپ سے تعارف ہوا تھا. تو کلام کاغذ کے آنے کے بعد تو وہ ایسا ماحول ہونا چاہیے. اور یہ چھوٹی نشستوں کا باقی رہنا ہی ادب اور زبان کے فروغ کے لیے بنیادی چیز ہے. صاحب میرا اپنا نظریہ یہ ہے. اور یہ بڑے مشاعرے یہ اب زہر قاتل بن گئے. تجاری شاعری تو انتہائی قوم کے لیے، قومی سطح کے لیے اس کو تو بالکل وہ کر دینا چاہیے. یہ تو حرام ہو گئی ہے. مسلمانوں کو خواب میں مبتلا کر دینا، ولی اس سے ہٹا کے کہ ہم یوں تھے، ہم یوں تھے. بھائی تم کیا راجدھانی دی تھی ہم نے، راجدھانی ارے کم وقت تو اب راجدھانی دی وہ تیرے غلطی تھی. آج کیسے راجدھانی لے لے گا وہ جو رات اندوری نہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دوست ہے کونسلر یا کونسلیٹ، تو کہتے میں نے کہا کیسے شاعر بلاتے ہیں اتنا بڑا ہندوستان میں، تو ویسے یہی ملتے. کہہ رہے ہم کیا کریں، پبلک پسند کرتی ہے. ہم نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، تم اس کو ماننا ہو گورنمنٹ کے، تم صحیح لوگ بلاؤ اور سب لوگ پڑھیں، گویے اور عورتیں اور یہ سب یہ سب کرو. یہ پبلک کیا رہتے ہیں، پبلک کو تم بناؤ گے، ماحول جب بناؤ گے بھائی ایسی نشستیں ہوں گی. دو آئے اپنی کیا کر بجائے سارے بلایا، دو اور آگے آپ نے کہا بھائی اچھا لگا، چلو کچھ دو شعر سنے لگا دے لوگ. تو اتنا بھی وقت بھی دے سکتا ہے آدمی. آتا تھا کون بیٹھے گا، کون آنا بھی شرکا کا بھی اور شاعر کا بھی کسی محفل میں واقعی احسان ہے. یہ مصروفیات بھی ہیں، یہ بھی ہے. شعرا کا تو یہ بھائی کلام سے ملا، لیکن آپ کیا ملے گا بھائی، یہ تو کھانا تو گھر میں کھائے گا، کھا سکتے ہیں اور بقیر کھاتے ہیں. یہ تو اس لیے وہاں جب سب کچھ چھوڑ کے آنا یہ قربانی ہے. اور آپ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ محفلیں بیکار ہے. چونکہ شاعروں سے سرحد نہیں ہوتی. میں لکھنؤ میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہر شاعر سے یہ کہا جائے کہ وہ 2 سامے ضرور لے کے آئے. کہے صاحب آپ نے بڑی عمدہ طبقہ اس کی آئے انٹری اس کی ہو 2 سامے کے ساتھ ہو. بس آپ ہی آپس میں بند تو حاجی ہو گئے تو حاجی تو پڑھ دیا سامے جو ہے. اور ایک بات میں آواز کر دوں کہ شاعری کا معیار اچھا سامے ہی مقرر کرتا ہے، شاعر نہیں کرتا ہے. شاعر کیا کرے گا؟ اچھا سامے اگر آپ کے شعر کو سنتا ہے تو جو آپ کے تصور میں نہیں ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچا دیتا ہے، آپ کو پہنچا دیتا ہے. آپ دل میں تو کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ کی کہانی میں بہت واقعات ہو جائے گا ایسے ایسے کہ ان کو شکیل بتا ایک شعر تھا، خیر وہ بہت لمبا قصہ تھا. تیرے میں تصور نہیں تھا آپ نے کہاں پہنچا. اور بالکل ایسا تو یہ سمجھ جائے کہ شاعر کی حیثیت کم ہے اور سامعین کی اب میری نظر میں بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ تو حضرات آئے آپ آئے، میں چاہتا ہوں بڑا اس سے بڑی برکت. مجھے بڑا اچھا لگا کہ کم سے کم آپ نے کہا کہ ہاں چلو جو ایک گھرنے کے لوگ ہیں آپ نے، یہ بہت بڑی شاعر کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ ایک غیر شاعر تعریف کرے. بھائی نہیں بھائی کھاوا ساتھی اب ہم نہیں کریں گے، دوسرے یہ اب اگلے سال آئیں گے تو یہ کہیں گے یار یہ تو تعریف نہیں کرتے، بیکار پیسے خرچ کرتے ہیں، کہیں اور جا کے رہیں اپنے بچے. آپ کو کیا ہے، آپ کو تو بھائی آپ کی تو گھر جانے کا معاملہ ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں. تو ہم لوگ تو یہ ہے کہ برادری کا معاملہ ہے، تو بھیا نہیں رہے برادری رہو گے نبھاؤ گے، تعریف نہیں کرو تو ٹھیک ہے. ہم دوسرے کو کوئی آئے اس کی خاطر تواضع کر دیں کرے گا، نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے حاجی صاحب تکار دے گا. تو اصل بات ہے کہ سامعین کی بڑی اہمیت ہے اور ان کا شکر گزار ہم
جو لوگ نشر کرتے ہیں ان پر زور دیں. 4 شاعر بہت ہیں اور 10 سامعین اگر ایسے ہوں تو بخدا یہ محفلیں تاریخی ہو جائیں اور شاعر کو پھر معتبریت بھی مل جائے گی کہ بھائی نے دیدار دی. بھائی انہیں کیا لینا دینا تھا, ان سے کوئی قصہ بھی نہیں ہے ہمارا. بھائی شاعری کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کی. اچھا یہ جا کے جب باہر اس کا تذکرہ کریں گے, یہ لکھیں گے, اس کا اعتبار زیادہ ہوگا. صحیح آپ کچھ بھی لکھ دیں صحیح. اور کہ بھائی مجاہد صاحب تو اپنا کلوز تعلق ہے, صاحب کا معاملہ ہے. شاعر کے لیے ان کا لکھنا, آپ کا لکھنا, اس کے ایک معنی ہے. یہ کوئی رشتہ داری تھوڑی پانا ہے. اچھا بھائی 1000 بات کھینچے گا میں بیٹھ گیا اور مجاہد صاحب میں کبھی آج تک میری زندگی کے یہ سب بھی ہمارے رشتے دار ہیں. نہیں وہ ہے لیکن مجھے صحیح لگا یہ آپ کے بھی رشتے دار بہت عقیدت سے اچھا لگا, دل کو معلوم ہوا چونکہ ہم تو بھائی دل ہی رکھتے ہیں اور دل کی جسے ریز نکلتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کیسے کھچاؤ. الحمدللہ یہ ہے. تو یہ نشستیں بہت مبارک ہیں, یہ مشاعرے بالکل بیکار ہیں. اور مشاعرے سب جو کراتے ہیں سب کاروباری ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس سنتا ہے. ٹکٹ سے مشاعرے ہوتے ہیں اور ان کا سب کھیل ہے. سب جتنے لوگ کام کر رہے ہیں یہاں امریکہ وغیرہ میں جتنی تنظیم میں سب کا بہت بڑا بزنس ہے یہ مشاعرہ. اور شاعر لوگ رکھتے ہیں. ہمارے پاس بلاوا آیا تھے کئی دفعہ 4 سال پہلے بھی بہت بڑا میرا آدمی کام کیا بھیا ہم پیسے جہاں تک وہ بھی اللہ نے وعدہ کیا اور پیسوں کو بھی ہمارے لیے کر دیا گئی. بھی ہمارا طبقے میں پیدا ہی کیا ہے. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, قرآن میں کہتے ہیں پیسے کا بھی انتظام بھی وہی کرے گا. بھائی وہ تو کہتے ہیں خیالات کی وادیوں میں حیران گھومتے تو جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو اللہ نے طبقہ شورا میں تو یہی بات کہی تو ہمارا تو کم بن جاتا ہے. اب میں ایک نعت کی ربائی شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کا سہارا وہ ہے, ٹوٹے ہوئے لوگوں کا سہارا وہ ہے, راہوں میں حیات کی اجالا وہ ہے. ٹوٹے ہوئے لوگوں کا سہارا وہ ہے, راہوں میں حیات کی اجالا وہ ہیں, راہوں میں حیات کی اجالا وہ ہیں, راہوں میں حیات کی اجالا وہ ہیں. سرکار امم فخر رسول, سرکار امم ختم رسول فخر جہاں, باقی انہیں معلوم ہے کیا کیا. ختم رسول فخر جہاں, باقی انہیں معلوم ہے کیا کیا وہ ہے. باقی انہیں معلوم ہے, باقی انہیں معلوم ہے. واہ واہ واہ. اب ایک ربائی چند ربائیاں ہیں اس کے ساتھ جی عطا کیجیے. کہ پڑھتے ہی رہے فلسفے ہوشیاری کے, پڑھتے ہی رہے فلسفے ہوشیاری کے, بنتے ہی رہے خواب گراباری کے. پڑھتے ہی رہے فلسفے ہوشیاری کے, بنتے ہی رہے خواب گراباری کے. چونکے تو ندامت کی فضا میں چونکے, چونکے تو ندامت کی فضا میں چونکے, کیا کیا نہ تقاضے تھے نگہداری کے. چونکے تو ندامت کی فضا میں چونکے, کیا کیا نہ تقاضے تھے نگہداری کے. کیا کیا نہ تقاضے تھے نگہداری کے. کیا کام ہے کس سمت اگر ہمیں جانا ہے, کیا کام ہے کس سمت ہمیں جانا ہے, آخر کسے مقصود نظر جانا ہے. کیا کام ہے کس سمت ہمیں جانا ہے, آخر کسے مقصود نظر. دونوں کافی تکرار ہے. کیا کام ہے کس سمت ہمیں جانا ہے, آخر کسے مقصود نظر جانا ہے. الفاظ سے تصویر بنانے کا عمل آئینے سے مفہوم کا ٹکرانا ہے. الفاظ سے تصویر بنانے کا عمل آئینے سے مفہوم کا ٹکرانا ہے. کیا کام ہے کس سمت ہمیں جانا, آخر کسے مقصود نظر جانا ہے. الفاظ سے تصویر بنانے کا آئینے سے مفہوم کا ٹکرانا. اے ذوق تجسس, ٹیکنیکل پرانی ہے, اے ذوق تجسس پرے پرواز کو میں
واہ اے ذوق تجسس پر پرواز کو میں اس طرح سمیٹے ہوں کہ اس راز کو میں اب سمجھا ہوں. اے ذوق تجسس پر پرواز کو میں یوں اپنے سمیٹے ہوں کہ اس راز کو میں اب سمجھا ہوں. پہلے آوازوں میں پہچان تو لوں اپنی آواز کو میں. اے ذوق تجسس پر پرواز کو میں اس طرح سمیٹے ہوں کہ اس راز اب سمجھا ہوں. پہلے آوازوں میں پہچان تو لوں اپنی آواز. ہستی کے جنون خیز ہوئی جاتی ہے. ہستی کے جنون خیز ہوئی جاتی ہے. کرنوں سے شرف ریز ہوئی جاتی ہے. ہستی کے جنون خیز ہوئی جاتی کرنوں سے شرف ریز. ایسے میں تخیل ہی کا سایہ مل جائے دھوپ بہت تیز. ہستی کے جنون خیز ہوئی